بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الہی جماعتوں کے افراد کی بھی وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو ان کے قائم کرنے والے انبیاء کی، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف بلانا اور لوگوں کے گمراہ کن خیالات اور تعلیمات جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں کی نشاندہی کر کے انہیں سچائی کا راستہ دکھانا۔ اور مذاہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انبیاء اور ان کے ماننے والوں نے، جو عموماً شروع میں بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، یہ کام کیا تو ان کی بھرپور مخالفت ہوئی، اور زمانے کے فرعون اور حامان اور ان کے ٹولے اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ کس طرح انبیاء اور ان کی جماعت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور یہ سلوک مذہب کے ساتھ ہوتا رہا ہے جب تک، ہر مذہب کے ساتھ ہوتا رہا جب تک وہ اپنے حقیقی دین پر قائم رہے۔ بس جب کہ سنت اللہ یہی ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک دشمنان اسلام نے کرنا تھا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے اور برگزیدہ تھے۔ آپ سے کوئی استثناء نہیں ہوا، بلکہ ابتلاؤں، آزمائشوں، تکلیفوں اور جنگوں وغیرہ سے جس طرح آپ کو گزرنا پڑا، اس کی مثال بھی گزشتہ انبیاء میں نہیں ملتی، سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استقلال و عظمت کے انتہائی مقام پر فائز تھے، ان سب سے کامیاب گزرتے چلے گئے، اور یہی ایمان کی پختگی اور چٹانوں کی طرح مضبوط عزم اور ایمان اور ایقان میں ترقی آپ نے اپنے جانثار صحابہ میں پیدا فرما دی۔
اور کوئی تکلیف، کوئی زخم، تعداد میں کمی، ہتھیاروں کی کمی ان صحابہ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔